ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت عید مبارک۔ عید کے بعد ہم فرسٹ ٹائم سیرہ سیشن پہ واپس آئے ہیں۔ عید آئی ہی جمعے کو یہاں پر، تو ظاہر ہے کہ سب کچھ پاز کرنا پڑا، لیکن اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ریویژن کر لیں کہ اس سے پہلے ہم کہاں پر تھے۔ جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا تو ہم فتح مکہ کی بات کر رہے تھے، اور ہم فتح مکہ میں میرے خیال سے 6-7 ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اب ہم بالکل اس کے اخیر ٹائم میں ہیں کہ فتح مکہ میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم نے بہت مختلف باتیں کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد وہاں پر کیا کیا جو ہے وہ حکم دیے، اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ عام معافی کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ عام معافی کچھ چند لوگوں کے لیے نہیں تھی، ان کے قتل کا حکم دیا گیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عام معافی تھی باقی تمام تر لوگوں کے لیے۔ اور ان کے ہم نے نام لے کے ایک ایک کے بارے میں بات کی تھی۔ صرف ان چند لوگوں کا ہی قتل، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بھی معافی ہو گئی، اور اگر وہ لیٹس سے 8-9 لوگ بھی تھے تو اس میں سے صرف 5 یا 6 ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنورژنس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی ہم انڈیویجول جو ان میں سے نامی گرامی لوگ ہیں جو بعد میں بہت صحابہ کرام کے رتبے پر جو ہے جلیل القدر صحابہ کرام کے رتبے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہم نے انڈیویجولی کنورژن سٹوریز کی بات کی۔ انہی کنورژن سٹوریز کی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، صفوان بن امیہ کی ہم نے بات کی تھی اور وہیں پر بات اپنی روک دی تھی۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں، یہ 2-3 مزید کنورژن سٹوریز ہیں جو کہ میرے نزدیک سنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ جسے کہہ لیں کہ ان کا اسوہ جو ہے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ معاف فرمایا اور ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ خیال کیا، بلکہ وہ رحمت للعالمین کس طرح ہے ہمارے لیے۔ جو ہمارا مقصد ہے سیرہ پڑھنے کا، سننے کا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کریں، کن وجوہات کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ تمام چھوٹی موٹی سٹوریز جو ہیں یہ جاننی بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کنورژن سٹوری سے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن الزبارہ۔ عبداللہ ابن الزبارہ یا زہبری، دونوں ہی ان کے نام ہمیں ملتے ہیں سیرہ کی کتب میں سے۔ تو ان کا تعلق بنو سہمہ سے تھا، یہ بھی قریش کی ایک برانچ ہے بنو سہمہ بھی، اور یہ قریش کے آفیشل پوئٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بیسکلی شاعر تھے، اور ان کا فل کنٹرول تھا اس دور کے میڈیا کے اوپر، جو کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ شاعری سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کا میڈیا تھا اور بہت پاورفل میڈیا تھا، تو جو لوگ بھی ان کو اس میڈیا کو فالو کرتے تھے، یہ پوئٹس ہوتے تھے، ان کی بڑی معاشرے میں عزت ہوتی تھی، ان کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن زہبری ان کا بھی اسی میں آتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بہت شاعری کی، ان کے خلاف، اور بہت شدت سے جو ہے نا وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپریمانڈ کیا کرتے تھے ہر بات پہ، ان کی ہر چیز پہ تنقید اور سارا کچھ۔ تو حسان بن ثابت جو تھے، جب ان تک پہنچتی تھی یہ شاعری تو وہ جواب دیتے تھے اس کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے کے جو ہے وہ جواب دلواتے تھے ان کی اس شاعری کا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جنگ کے دوران بھی جب قریش کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف بہت بری شاعری آ رہی تھی تو وہ انہی کی تھی، عبداللہ بن زہبری کی ہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کہا کہ حسان جواب دو انہیں، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔
تو اس وقت بھی یہی شخص تھے جو کہ وہ شاعری کے شاعرانہ کلمات جو ہے دوسری طرف سے کہہ رہے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادر دین دیٹ کہ وہ شاعری کے علاوہ ویسے ان کا کوئی اور ہمیں معاشرے میں ان کا کہیں اور نام نظر نہیں آتا. قریش میں، مکہ میں ایک کوائٹ لائف تھی، کوئی ایسی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لائف نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ان کا بہت زیادہ ذکر کیا جائے. تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ہولڈ ہونا ہے پورا کا پورا مکہ کے اوپر. تو یہ فوراً ہجرت کر گئے وہاں سے، یہ بھاگ گئے وہاں سے رات کے اندھیرے میں، اور انہوں نے جا کے قبیلہ نجران میں جو ہے وہ پناہ لی. قبیلہ نجران پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکہ کے شمال میں بڑے بڑے قبیلے آباد تھے جو کہ نہ مسلمان تھے نہ مشرک تھے، بلکہ غالباً نجران جو ہے وہ عیسائی قبیلہ تھا. تو انہوں نے وہاں پر جا کے جو ہے وہ پناہ طلب کی اور وہاں پر جا کے انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب جب حسان بن ثابت کو پتہ چلا کہ یہ مکہ سے بھاگ گئے ہیں اپنی فیملی سمیت، تو انہوں نے حسان بن ثابت نے ایک بڑی اسکیتنگ سی پوئم لکھی، بڑی چبھتی ہوئی، بڑی سارکاسٹک سی جو ہے نا وہ ایک پوئم لکھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن زابری کتنا کاورڈ ہے، کتنا جو ہے وہ بزدل ہے وہ بھی، اور اس کی فیملی بھی، سب کے سب بھاگ گئے یہاں سے، اور اب وہ فیس نہیں کرنا چاہتے کسی بھی طرح سے. اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت کاورڈ ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی ڈے آف ججمنٹ تک، جو ہم آخرت کا دن ہے اس دن تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. اور اس طرح کے الفاظ تھے جو حسان بن ثابت نے پوئم لکھی، اور وہ ان تک پہنچ گئی، عبداللہ بن زہبری تک پہنچ گئی. کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ یہ اس وقت کا میڈیا تھا، تو یہ بڑا پاورفل میڈیا تھا، اور لوگ آتے جاتے ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے اس طرح نظمیں اکٹھی کرتے تھے، نثر اور نظم سب اکٹھا کرتے تھے، اور جب وہ دوسری جگہ جاتے تھے تو وہ اس کو سناتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں تک نیوز پہنچتی تھی. تو عبداللہ بن زہبری کو بھی جو ہے نا وہ حسان بن ثابت کی یہ نظم پہنچ گئی. اور ویری ان لائکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غصے میں آ جاتے اور اس کا جواب دیتے، لیکن عبداللہ بن زابری جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہ غصے میں آتے، ان کو اس نظم نے بہت ہٹ کیا، ان کو بہت جو ہے نا وہ بری طرح سے امپیکٹ کیا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں دماغ میں ان کے اپنے یہ بات موجود تھی کہ ہاں واقعی میں بزدل ہوں، میں نے بزدلی ہی دکھائی ہے، اور میں بھاگ آیا ہوں، میں اپنی جگہ سے اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے اس وجہ سے بھاگ آیا ہوں کہ وہاں پر اب اس شخص کی حکومت ہو گئی ہے جس کے خلاف میں بہت زیادہ بولا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جان کا خوف بھی شامل ہے، لیکن اس میں وہ گلٹ کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ شامل ہے کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ لکھا ہے حسان بن ثابت نے وہ صحیح ہے میرے لیے. اور جب انہوں نے یہ پڑھی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے اب میں واپس جاؤں گا، میں واپس مکہ جاؤں گا، اور میں وہاں جا کے میں ان سارے کانسیکوینسز کو فیس کروں گا. جو بھی میرے لیے آگے قسمت میں لکھا ہے یا میری قسمت کا جو فیصلہ سنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کانسیکوینسز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اسلام قبول کر لوں گا. تو ایونچولی انہوں نے اپنا باقی پیکنگ کی، اپنی بلانگنگ ساری اکٹھی کی، اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. ان کے کزن جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے ساتھ جو فلیڈ ہو کے بھاگ کر آئے تھے، تو اس کزن نے کہا کہ عبداللہ تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، اس بالکل اجنبی لینڈ میں تم مجھے جو ہے وہ کیسے اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ بھاگے تھے، ہم ساتھ یہاں تک پہنچے، تو اب تم مجھے کیسے جو ہے وہ اس اسٹیج کے اوپر اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، تم مجھے ابینڈن کر رہے ہو. تو عبداللہ بن زابری کہتے ہیں کہ میں کیوں جو ہے وہ ایک اسٹرینج لینڈ میں رہوں، جب کہ میرا اپنا گھر بار، اپنا جو ہے وہ شہر موجود ہے، تو میں آ کے ایک اسٹرینج لینڈ میں، ایک اسٹرینج جگہ کے اوپر کیوں رہوں؟ تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس مکہ جاؤں گا، اور میں اپنے جو جسے کہتے ہیں نا کتھ اینڈ کن، اپنے عزیز و اقربا کے بیچ میں جو ہے نا وہ وہیں پہ دم دوں گا اپنا، اگر میری قسمت میں یہ ہے، اور میں اسلام قبول کر لوں گا. تو
اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیمرے کا رخ واپس لے کر جاتے ہیں مکہ کے اوپر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسئلے سلجھا رہے ہیں اور سارے احکامات دے رہے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی دروازے سے جو ہے مکہ کے ایک سواری داخل ہو رہی ہے، اونٹ کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غالباً عبداللہ بن ابن زہبری ہے جو آ رہے ہیں، اور مجھے یہاں سے ان کے چہرے پر ایمان کا نور دکھائی دے رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا میریکل ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے ابن زابری کو پہچان لیا، دور سے ہی پہچان لیا. اور جیسے ابن زابری کے قریب آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان یا رسول اللہ، اور الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کے بعد اگین وہ اپنی پوئٹری کے اندر جو ہے وہ کچھ لائنز کہتے ہیں جن کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی، اور میں آپ کا شدید ترین دشمن تھا، اور میں آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور شاعری لکھا کرتا تھا. میں نے گھوڑوں کی سواری کی، اونٹوں پر سفر کیا، ننگے پاؤں صحرا میں چلا، اور آپ کے خلاف شاعری کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، اور میرے جسم کا روم روم آپ کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، اور اس نے آواز اٹھائی یہاں تک کہ میں نجران تک چلا گیا. مگر پھر بھی اللہ کو میری بھلائی مقصود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. اب آپ اگر دیکھیں تو ان کی، اب میں آپ کو صرف یہ مفہوم سنایا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ جو اصل پوئٹری ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، اور اصل جو نظم ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا جینوینٹی ملتی ہے، کہ وہ واقعی اسلام دل سے قبول کر کے جو ہے اس میں ان کی جینوئن فیلنگز ہیں، اور وہ مکہ میں واپس تشریف لائے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین انہوں نے اور کیا کرنا تھا، انہوں نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول فرمایا ابن زہبری کا، اور پھر یہ کہنے لگے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا اگنورنٹ بنایا تھا، میں کتنا جاہل تھا. وہ اپنے آپ کو ریپریمانڈ کر رہے ہیں، میں اتنا جاہل تھا کہ میں پتھر کے بتوں کی پوجا کرتا تھا جو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، اور میں اللہ کے دین کے جو ہے وہ بالکل اگینسٹ تھا. لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے ہدایت مل جائے. تو اس کے بعد سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ابن زہبری کا اسلام ایکسیپٹ کیا، بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جس وقت انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام تر گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن زہبری نے جتنی بھی زندگی گزاری اس میں پویم آفٹر پویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، دین اسلام کے متعلق، اور ساری کی ساری جو ان کی سروس تھی وہ ایسی تھی کہ آپ جسے کہہ لیں کہ جس طرح سے ایک وہ اپنا نلیفائی کر رہے تھے، وہ اپنا جو اسلام لانے سے قبل کا جو کام تھا نا وہ اس کو نلیفائی کر رہے تھے. جتنی انہوں نے اپوزیشن کی تھی اب وہ اپنی اس اسلام لانے کے بعد ساری شاعری سے جو ہے وہ کر رہے تھے. تو ہمیں بہت زیادہ پھر اس کے بعد ان کی سٹوریز نہیں ملتی ہیں، شاید اس لیے کہ یہ انہوں نے اپنی باقی زندگی مکہ میں ہی گزاری، اور حسان بن ثابت مدینہ میں تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ہمیں ان کی شاعری اور ان کا جو مٹیریل ہے وہ ہمیں زیادہ ہم تک پہنچتا ہے، مگر ان کا اتنا زیادہ جو ہے وہ رپورٹڈ ہی نہیں ہے ہسٹری کی کتابوں میں، سیرہ کی کتابوں میں. تو اور اس وقت بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت ہی عمدہ قسم کی ایک پویم پیش کی، اور انہوں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو جبہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، کلوک جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ اتار کے عبداللہ بن زہبری کو گفٹ کیا. اور یہ کسی بھی شاعر کے لیے اس وقت کے اس دور کے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ اس وقت کا جو مین جو بادشاہ ہیں یا اس وقت کے جو بھی لیڈران ہیں وہ ان کو اپنا پہنا ہوا جبہ جو ہے وہ تحفتاً دیں. یہ بہت بڑا جو ہے وہ اعزاز ہوتا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بہت مشہور شخص کی کنورژن کی، اور جن کا نام ہے سہیل بن عمر. سہیل بن عمر کون ہے؟ سہیل بن عمر وہ ہیں جن کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور ابا جندل، اور ان کی بہت
بہت خوبصورت کہانی تھی. جنگ بدر سے پہلے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی تھی. انہوں نے اپنے بیٹوں کو قید کر دیا تھا، ان کو چینز ڈال کے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ شدید اسلام دشمن تھے. جن میں سے جو بڑا بیٹا تھا وہ جس وقت جنگ بدر کے لیے جانے لگے تو اس نے ایک بیسکلی ایک اسکیم کھیلی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ میں ہاں ٹھیک ہے، میں مسلمان نہیں رہنا چاہتا، میں بدلنا چاہتا ہوں اور مجھے موقع دیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں. اور جیسے یہ لوگ میدان بدر میں پہنچے اور انہوں نے سامنے مسلمانوں کی فوج دیکھی تو فوراً انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور وہ اپنی فوج، قریش کی فوج چھوڑ کے مسلمانوں کی فوج میں انٹر ہو گئے اور وہاں سے لڑے. اور ابا جندل جو تھے یہ قید میں رہے، یہ اپنے والد کی قید میں رہے. اور جس وقت صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو اس وقت سہیل بن عمرو ہی وہ شخص تھے جو صلح حدیبیہ کی تمام ٹرمز لے کر اور آئے تھے یہاں پر اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور بہت ہارشلی انہوں نے وہ تمام تر ٹرمز جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانے کی کوشش کی تھی. تو سہیل بن عمرو وہ شخص ہیں اور ابو جندل اسی وقت بھاگ کر جو ہے وہ آئے تھے، اپنے والد کی جو قید تھی اس سے وہ بھاگ کر وہاں پر پہنچے تھے اس مقام پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا تھا، کیونکہ سہیل بن عمرو نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص مسلمانوں میں سے آتا ہے، ان کے پاس بھاگ کے مسلمان ہو کر آتا ہے قریش میں سے، تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اس کو واپس کر دیا جائے گا، اس کو نہیں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ پہلی شرط تھی اور اس لیے ابو جندل کو شدید ان کی بیڑیوں کے باوجود، ان کی تمام تر تکالیف دیکھنے کے باوجود، ان کے تمام تر زخم دیکھنے کے باوجود مسلمانوں نے بہت ہی تکلیف میں جو ہے وہ اب سہیل بن عمرو کو واپس کر دیا تھا. تو یہ وہ شخص ہیں سہیل بن عمرو کہ انہوں نے اپنی ساری لائف، ہم جسے کہتے ہیں اسٹانچسٹ اینمی، کہ وہ بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ رہے. تو اب جس وقت فتح مکہ ہوتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے وہاں پر، تو نیچرلی کیا ہونا تھا، سہیل بن عمرو نے دیکھ لیا تو باقی لوگوں کی طرح انہوں نے فوراً آ کے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو اپنے گھر میں لاک کر کے بیٹھ گئے ڈر کے مارے. حالانکہ یہ اس لسٹ پر بھی نہیں تھے جو لسٹ ایشو کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 لوگوں کی کہ جن کو قتل کیا جانا تھا، اس میں ان کا نام شامل نہیں تھا، کیونکہ سہیل بن عمرو بے شک ایک اسٹانچسٹ اینمی رہے اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ہی گندے قسم کے اینمی ہوں، بہت ہی وائل قسم کے اینمی ہوں، جس طرح کہ امیہ بن خلف تھا یا ابو جہل تھا، کہ جو اپنی حد سے ہی گزر جانے والے تھے. ان میں سے نہیں تھے سہیل بن عمرو. تو یہ جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو عبداللہ کو کہا کہ جاؤ اور میرے لیے جو ہے نا وہ پناہ مانگو، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے امان دے دیں بیسکلی. تو اور اس کے بعد یہ خود جس طرح اپنے آپ سے بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ سے اس طرح بات کیا کرتے تھے کہ میں کسی اور شخص کو نہیں جانتا اپنے علاوہ جس نے میرے سے زیادہ دشمنی کی ہو اس شخص کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں نے ان کے خلاف بدر میں حصہ لیا اور میں نے ان کے خلاف احد میں حصہ لیا اور خندق میں حصہ لیا، اور اس کے بعد میں ہی وہ تھا جس نے حدیبیہ کے مقام پر ان کو انتہائی ان کی تمام شرطیں ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو بہت ہی جو ہے نا وہ میں اڑ گیا تھا اور میں ہٹ دھرم تھا اس وقت. تو اب میں نہیں جانتا، تو مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا حشر کیا جائے گا، تو اس لیے تم میرے بیٹے تم جاؤ اور میرے لیے امان مانگو. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف گلٹی تھے، ریمورسفل تھے، اور بلکہ اپنی زندگی کے لیے ان کو خطرہ بھی تھا. اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ آپ سے امان چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کیا ہوا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو پوری طرح امان ہے، وہ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بہت خوشی عبداللہ جو ہے وہ واپس گھر گئے اور انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دے دی امان، اب آپ اپنی اس سیلف جو آپ نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی قید، اس سے باہر نکل آئے.
تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ حقیقتاً یہ شخص، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بچپن سے ہی بہت رائچس ہے، بہت بہت سیدھی راہ پہ چلنے والا انسان ہے، جب وہ چھوٹا تھا جب بھی، اور جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو جب بھی، یعنی کہ وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن اور جوانی گزاری ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان سے بڑے ہیں، اور اب یہ جو بچے کھچے رہ جانے والے بزرگ ہیں، آپ کہہ لیں قریش کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کے، ان میں سے ایک ہیں. تو یہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسکلی اب اس چیز کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے ہمیشہ پس پشت رکھا، ان کے اگینسٹ جانے کے لیے، ان کے خلاف بات کرنے کے لیے، وہ اس چیز کو جس طرح بھول ہی گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی صادق اور امین تھے، اور وہ ہمیشہ سے ہی اتنے رائچیس تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کی وہی چیز اب بھی ان کو نظر آ رہی ہے، اور ان کو اب وہ چیز یاد آ رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے پیچھے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو. اب عبداللہ جو ہے ان کا میسج لے کر چلے گئے اپنے والد کے پاس. تو جو باقی صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر سہیل اب یہاں پر آئے گا مجھ سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس کو گھور کے نہ دیکھے، کوئی اس کو ایک مین لک نہ دے، بہت خوفناک قسم کا مین لک نہ دے، اور نہ ہی اس کا ڈس رسپیکٹ کرے کسی بھی طرح سے، کہ وہ ایک بڑا انسان ہے اور اس کا عہدہ بہت بڑا تھا ہم سے پہلے بھی یہاں پر، اور وہ بہت قابل انسان ہے، بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جتنی انٹیلیجنس کا انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دین اسلام سے زیادہ دیر تک دور رہے. بالکل وہی بات جو خالد بن ولید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہی، بلکہ ابو جہل کے لیے بھی کہا کرتے تھے. تو یہ ان انٹیلیجنٹ لوگوں کی کیٹیگری میں آتے تھے، اور ان کے لیے بھی جو ہے سہیل بن عمر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے فیشل ایکسپریشنز بھی جو ہیں وہ قابو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیشل ایکسپریشن سے بھی کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات رکھتے ہیں. تو اس بات کا دھیان رکھیں. تو ایسا ہی ہوا جب سہیل بن عمر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن امیڈیٹلی جو ہے وہ ان کے انڈر آ کے رہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیسکلی جو ہے وہ اونرشپ قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اونر ہیں. اور یہ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ یہ لیٹر آن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور حنین کی جنگ لڑتے ہیں اور طائف پہ حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد سہیل بن عمر جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ایک اور بہت نامی گرامی کنورژن جو کہ ضروری ہے زمن میں، وہ ہے کنورژن ابو قحافہ کی. ابو قحافہ کون ہیں؟ ابو قحافہ جو ہیں ان کی سٹوری بہت خوبصورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. بہت اس وقت ان کی ایج ہے، یہ اپنی 70s 80s میں ہیں تقریباً، اور ان کے تمام تر بال سفید ہو چکے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے یہ بلائنڈ ہو چکے ہیں. ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ اب جا چکی ہے. تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ کہہ لیں کہ اس وقت مکہ میں اولڈسٹ مین الائیو اگر کوئی ہے تو وہ ابو قحافہ کہ سب سے معمر ترین شخص جو ہیں وہ ابو قحافہ. اور سب کو ہی معلوم تھا ان کا غصہ بھی اور ان کی اینیموسٹی بھی اسلام کے خلاف. تو وربلی بھی انہوں نے بہت اسلام کو اپوز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کیا. جب ان کے اپنے بیٹے نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، ان کے پورے گھر والوں نے کر لیا، تو ابو قحافہ اب اس وقت آ کر اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ابو قحافہ جو ہیں وہ اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا، حلا ترکت شیخ نتیہ فی البیت، کہ ابو بکر آپ نے شیخ کو
اتنے معمر شخص کو گھر میں کیوں نہ چھوڑ دیا، تو ہم خود ان کے پاس جاتے گھر میں، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکشن میں سے نا ہمیں وہ فقہ پوائنٹس اور وہ سارا کچھ نکلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ایک معمر شخص کی کس طرح سے تعظیم کرنی ہے وہ سکھا رہے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون دو کہ وہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن کیونکہ صرف وہ ان کے بیسٹ فرینڈ کے فادر ہیں، تو ان کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے بڑوں کو مرسی دکھانی ہے۔ تو یہ آ کے ابو قحافہ جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیتے ہیں ان کے بارے میں، اور اس سے بھی ہمیں فقہی پوائنٹس ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بال اور ان کے جو داڑھی کے بال ہیں اور جو سر کے بال ہیں جو کہ بالکل سفید ہو چکے تھے، ان کو رنگ کیا جائے، ان کو اس قدر جو ہے نا وہ ضعیف اور معمر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے داڑھی کے بالوں کو رنگا جائے اور ان کو جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکالا جائے بیسیکلی، کہ ان کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کسی معمر شخص کو کہ ہاں جی اب آپ نے دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے تو بس آپ اسی کی تیاری کریں، نو۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بال رنگنا داڑھی کے اور جو آپ کے سر کے بال رنگنا ہے وہ بھی ہمیں جائز ہیں، اور سننا سے ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں یہ حکم ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت نریشن ہے اور بہت فیمس حدیث ہے، وہ یہ کہ جب ابو قحافہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کلمہ شہادہ پڑھا اور بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو بکر اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ رونے لگے، وہ بری طرح سے آنسوؤں کے ساتھ اور باقاعدہ ہچکیاں لے لے کے رونے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا یہ تو اتنا خوشی کا موقع ہے تو آپ اس پہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت ابو بکر نے بہت ہی لیجنڈری جو ہے نا وہ الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ کاش کہ اس وقت جو ہے نا وہ میں خوش تو ہوں، لیکن کاش کہ اس وقت میں یہ دیکھتا کہ اس وقت اگر میرے والد کی جگہ آپ کے ہاتھ میں ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو یہ میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی کی بات ہوتی جتنی خوشی کہ مجھے ابھی ہو رہی اپنے والد کے اسلام قبول کرنے کی۔ یعنی کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ جانتے تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی زیادہ خواہش تھی کہ ابو طالب جو ہیں وہ موت سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیتے، اور انہوں نے کتنی کوشش کی تھی اور کس طرح سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ابو جہل وغیرہ نے ان کو الفاظ کہنے نہیں دیے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا اس چیز کا دکھ ہوگا کہ وہ اپنے بہترین سرپرست کو جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کروا سکے اور وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ کاش کہ اگر میں وہ دیکھ لیتا نا، اور اس سے جو آپ کو خوشی ہوتی نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی، اس خوشی کی وجہ سے جو مجھے خوشی ہوتی نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی جو مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے پر ہو رہی ہے۔ تو یہ کس قسم کی محبت تھی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس کا ہمیں کوئی نعم البدل نہیں ملتا۔ مطلب اس طرح کی محبت دوستی کہہ لیں، مگر یہ بیونڈ جو ہے نا وہ دوستی ہے، بیونڈ دوستی والی محبت ہے۔ تو یہ انتہائی خوبصورت نریشن مجھے لگتی ہے ہمیشہ ہی جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رو رہے ہیں اپنے والد کے دین اسلام قبول کرنے پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ کاش اس وقت جو ہے نا وہ میں ابو طالب کو دیکھتا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے اور بیعت کرتے ہوئے۔ تو خیر اینی ہاؤ اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابو قحافہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اب کچھ اور تھوڑی سی ڈفرینٹ سی اسٹوری آتی ہیں۔ اب ایک اسٹوری ہم ام ہانی کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ام ہانی کون ہے؟ ام ہانی جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ حضرت علی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کزن ہوئیں اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مکہ میں ہی قیام مطلب ان کا تھا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ پہ، اور لیکن ان کے جو ہسبینڈ تھے ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کی فیملی جو تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو انہوں نے اپنے گھر پہ اپنے 2 رشتہ داروں کو، سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دی ہوئی تھی. اور وہ پناہ کیوں دی ہوئی تھی وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو بیسکلی شاید ان کے دیور تھے یا جیٹھ تھے، یا بہرحال کوئی بھی 2 سسرالی رشتہ دار تھے جنہوں نے ان کے گھر میں پناہ لی تھی. اور ام ہانی نے ان کو اپنے گھر میں لاک کیا ہوا تھا، کیونکہ حضرت علی ان کے در پہ تھے. حضرت علی آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہیں، اور میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو پیش کروں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا انہوں نے دھمکیاں دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ام ہانی نے اپنے گھر میں ان کو جو ہے وہ لاک کر لیا اور دروازہ بند کر دیا حضرت علی کے اوپر کہ تم اندر نہیں آ سکتے. اور پھر جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ غصے ہوئے کہ میں بھائی ہوں تمہارا اور تم مجھے جو ہے وہ لاک کر رہی ہو، اب مجھے مطلب ان لوگوں کو بچانے کے لیے، اور تم مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور یہ وہ. تو ام ہانی جب دیکھتی ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں تو وہ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ہم دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینٹ میں اس وقت موجود ہیں مکہ میں ہی، اور وہ غسل لے رہے ہیں، اس ٹینٹ کے ایک کونے میں غسل لے رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک چادر کا پردہ سا بنا کے کھڑی ہوئی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے غسل فرما رہے ہیں. تو جب ام ہانی آتی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ان سے بات کر رہی ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے یا فاطمہ؟ تو وہ بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی کزن ام ہانی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ پردہ نیچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا یا ام ہانی. اور پھر اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اس وقت یہاں پر آنے پہ مجبور کیا؟ تو ام ہانی اپنا مدعا بتاتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے پاس اس طرح اپنے سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دی ہے، اور علی جو ہیں وہ ان کے در پہ ہیں، ان کی جان کے در پہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح ان کو جانے دوں، نکال دوں اپنے گھر سے، اور علی ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، اور وہ اپنی ریکویسٹ لے کر آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جسے ہم میں سے کسی نے پناہ دی ہو، کسی مسلمان نے پناہ دی ہو، اس کے اوپر وہ بیسکلی تمام مسلمانوں سے پناہ میں ہے، اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور علی کو بھی اس چیز کا پاس کرنا چاہیے کہ اگر تم نے ان کو پناہ دی ہے تو وہ ہماری پناہ میں ہے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی غضن نہیں پہنچائی جائے گی. تو یہاں سے ہمیں اگین ایک فقہی پوائنٹ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی دی ہوئی پناہ، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے وہ آزاد عورت ہے، چاہے وہ غلام عورت ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہے، چاہے مرد ہے، آزاد مرد ہے یا غلام مرد ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ کسی کو پناہ دیتے ہیں تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس پناہ کو اسی طرح سے اس کی رسپیکٹ کریں اور ایسے شخص کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کو بیسکلی ٹھنڈا کر کے اور ان کو یقین دلا کے بھیجتے ہیں کہ علی ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے جو ہے وہ ان کو ہدایات دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ام ہانی سے ایک بہت مشہور حدیث ملتی ہے جو کہ صلاۃ الضحیٰ کے متعلق ہے. اور آپ یہ دیکھیں صلاۃ الضحیٰ کے متعلق ہمیں اور کہیں سے کوئی حدیث نہیں ملتی، صرف یہ ام ہانی جو ہیں وہ اس وقت آ کے جو دیکھتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، وہی رپورٹ کرتی ہیں ہمیں صرف یہ حدیث. اور صلاۃ الضحیٰ کی جو ہے وہ 8 رکعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہ اس نماز کا وقت انہوں نے کیا دیکھا یہ بھی انہوں نے رپورٹ کیا کہ نہ یہ فجر کے وقت تھی، فجر کے بعد اور ظہر سے پہلے تقریباً جو شروق کا وقت کہتے ہیں اس میں جو ہے یہ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں. اس کو صلاۃ الاشراق بھی کہا جاتا ہے، اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے، ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ کہہ لیں کہ 15-20 منٹ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے.
اور اس میں انہوں نے، اور کیونکہ یہ نفل نماز ہے تو آپ اس کو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو رپورٹ انہوں نے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے احسن کیا ہے وہ 8 رکعتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہم نے یہ ساری باتیں کر لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جو ہے نا وہ سارا کچھ کیا، یہ سارے معاملات طے کیے اور سارا کچھ کیا، تو وہ کہاں ٹھہرے، کہاں تھے؟ آخر کو آبائی شہر ہے، یہاں پیدا ہوئے، ان کا گھر تھا یہاں پہ، ان کی شادی یہاں پر ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی یہاں پر تھا، تو وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت کہ جس کے متعلق ہمیں کچھ خاص علم نہیں ہے؟ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے یہاں پر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ آلریڈی اس پہ قبضہ ہو چکا ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کی، تو گھر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا تھا، اور تو ان کا وہ گھر اب موجود نہیں ہے، وہاں پر اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے گھر چل کے رہیں۔ اپنا گھر کون سا؟ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب ابو طالب کا گھر کہ جس میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے، جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے گھر میں چل کے رہتے ہیں نا، وہاں پر کیوں نہیں رہتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی پراپرٹی، کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ اب اس کا کیا پس منظر ہے؟ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ابو طالب جو تھے وہ مشرک ہی فوت ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا ہمیں بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ان کے بڑے بیٹے وہ ہیں عقیل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے جو 2 بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ہجرت سے پہلے ہی جو ابو طالب ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ان کا وہ مشرک تھے، تو ان کی جو پراپرٹی تھی وہ ان کے مشرک بیٹوں کے پاس وراثت میں گئی، یعنی کہ طالب اور عقیل۔ اب بائی دا ٹائم جعفر اور علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں موجود ہیں، اس دوران اس پیریڈ کے دوران جو ہے وہ طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، طالب کی بھی طبعی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اب رہ گئے پیچھے صرف اور صرف عقیل۔ تو عقیل وہ ساری پراپرٹی اون کرتے ہیں اپنے والد کی، اور وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو سب کو بیچ دیتے ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اس کو پوری پراپرٹی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو بیسکلی ہمیں سے ایک فقہی پوائنٹ تو یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ مشرک سے انہیرٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اب اس دور میں جو ہے وہ عقیل نے پراپرٹی بیچ دی ہوئی ہے ساری کی ساری، اور اب ان کے پاس ابو طالب کا وہ گھر موجود نہیں ہے۔ تو جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم وہاں چل کے رہتے ہیں، تو بیسکلی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم اب فاتح مکہ بن کر آئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھی لے سکتے ہیں، اس پر اپنا حق جتا سکتے ہیں اور وہ سب کچھ لیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اصولوں کے پکے ہیں بلکہ بہت ہی جسٹ ہیں، انہوں نے بہت ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیجٹمیٹ ٹرانزیکشن ہے جو کہ عقیل نے کی ہے، اس کا پیسہ وصول کیا اور وہ گھر بیچ دیا گیا، تو اب وہاں پر ہمارا کوئی وہ نہیں رہتا، ہم اس پہ جا کے اپنا قبضہ نہیں شو کر سکتے، اور اب ہم اس کو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر اپنی وراثت نہیں مانگ سکتے، کیونکہ عقیل بھی جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر اپنا فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں لیٹر آن۔ تو اس طرح اس کو اس سے بھی ہمیں فقہی پوائنٹس ملتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کیا حل نکالا اس چیز کا۔ وہ حل یہ نکالا کہ ایک وادی تھی مہجون جو کہ بیت اللہ سے نا بالکل 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنا خیمہ نصب کیا، اور خیمہ لگا کے جو ہے وہ فاتح مکہ
مکہ میں آنے کے بعد جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں ان کے ایک نہیں دو دو گھر بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے ان کے اوپر دوبارہ وہ قبضہ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی، ان لوگوں کو بھی وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کی جو وہاں پر رہتے تھے، بلکہ ایک ٹینٹ لگا کر ٹیمپریریلی وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹینٹ میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ٹینٹ لگا کے رہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے اس سفر کے دوران، کہ انہوں نے نمازیں قصر کی اپنی اس سفر کے دوران، انہوں نے روزے چھوڑ دیے، جو رمضان کا مہینہ تھا تو روزے انہوں نے نہیں رکھے کیونکہ سفر میں تھے، نمازیں قصر کی، اور اس طرح سے وہ ٹینٹ لگا کر جو ہے وہ اس طرح رہ رہے ہیں۔ اور ان سب باتوں سے کیا چیز پتہ لگتی ہے؟ ہم نے پچھلی اس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح انصار مدینہ جو ہیں وہ ایجیٹیٹ ہو گئے تھے اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں اور سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ 3 بہت بڑی نشانیاں تھیں اس بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی اس بات کا جو ہے وہ کیا ہوا تھا، ارادہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے واپس جانا ہے، ورنہ وہ کیوں نماز کو قصر کرتے، ٹھیک ہے، اور جو کہ آپ صرف اسی صورت میں کرتے ہیں جب آپ اپنے اس جگہ پہ جہاں پر آپ کا گھر ہے آپ اس شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں وہ رمضان کے روزے ترک کرتے جو کہ آپ کے اوپر ترک کرنے کا حکم ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں، جب آپ سفر میں ہیں، اور سفر بھی ایسا جس میں شاید آپ کو جا کے جنگ کرنی پڑے، تو وہ کیوں کرتے، اور کیوں وہ اس طرح ٹینٹ لگا کے بیٹھتے، کیوں وہ اپنے لیے اپنے گھر کا بندوبست نہ کرتے، پکا گھر کہ میں تو اب جی پرماننٹ ریزیڈنس ہے میری، مجھے تو یہاں پر آنا جانا ہے، رہنا ہے، تو میرے لیے گھر ہونا چاہیے، کیوں وہ یہ نہ کرتے؟ تو یہ انڈیکیشنز تھیں جو کہ انصار کو اس وقت فوری طور پہ نہیں سمجھ میں آئیں، لیکن آئی ایم شیور کہ بعد میں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، یا ہم لوگوں کو اس طرح سے وہ سمجھ لینا چاہیے اس کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی، اور پھر اگین یہاں سے ہمیں جو فقہی اس کے پوائنٹس نکلتے ہیں وہ یہی کہ قصر نماز جو ہے وہ آپ کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ اس شہر سے نکلنے کے بعد ہے۔ آپ کمپلیٹلی اس شہر کی مضافات سے جب نکل جاتے ہیں، جہاں پر آپ کی رہائش ہے، اس کے بعد آپ کی قصر نماز شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے گھر سے نکل کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے آپ قصر نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے پلین میں بیٹھ کے بھی آپ قصر نہیں پڑھتے، بلکہ جب آپ وہاں سے مکمل اس کے مضافات سے نکل جاتے ہیں پھر آپ کی قصر نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیز ہے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش رکھی 19 دن تقریباً جو ہے بخاری کے مطابق، امام بخاری کے مطابق 19 دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا مکہ میں، اور یہ دنوں کا حساب بھی مختلف اسکالرز کی آراء میں مختلف ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 10 دن رہے، کوئی کہتا ہے نہیں 1.5 ہفتہ رہے، کوئی کہتا ہے نہیں 19 دن رہے، 20 دن رہے، بہرحال کیونکہ ہمیں امام بخاری سے یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ 19 دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا۔ مزید اب ان 19 دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کئی خطبات دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے بڑے، ایک دفعہ ہی نہیں صرف کئی دفعہ خطبات دیے، کیونکہ وہاں پر رہتے ہوئے ابھی سارے نو مسلم ہیں جنہوں نے نیا اسلام جو ہے وہ اختیار کیا، اور بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو نئے سرے سے بار بار جو ہے وہ دین سکھانا ہوتا تھا، اور یہ خطبہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا ان کو ان کا دین سکھانے کا۔ تو اس جو ایک بہت مشہور خطبہ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو کہ پریزروڈ ہے ہمارے پاس الرحیق المختوم میں، اور ان تمام کتب میں بہت بہترین طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وہ، اور میں اگین آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگز نہیں بتا رہی، یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حرم مکہ، کہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے قریش کے لوگوں، مکہ کی حرمت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی میں اس کو واپس بحال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو حرم بنایا ہے جب سے اس نے یہ زمین و آسمان، یہ دنیا بنائی ہے، اور یہ حرمت والا ہی رہے گا، اس سے پہلے بھی، اور یہ قیامت تک حرمت والا رہے گا۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی کا یہاں پر خون نہ بہائے، اس حرمت والی جگہ پر نہ کسی انسان کا، نہ کسی جانور کا، کسی ذی روح کا یہاں پر خون نہ بہایا جائے، نہ یہاں پر کوئی لڑائی کی جائے، کوئی جنگ کی جائے،
یہاں کا شکار بھی حرام ہے اور ہر ذی روح کا خون بہانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ یہاں کے درختوں کے پتے نوچنا بھی حرام ہے، علاوہ از خرقے، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک گھاس ہے یہاں کی جو کہ ہم اپنے میڈیسنل یوز کے لیے، ہم کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت دی جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس خرقے کے علاوہ اور کسی بھی قسم کے درخت کا کاٹنا یا پتوں کا نوچنا جو ہے وہ حرام یہاں پہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت پامال کی، یہاں حملہ کیا یا خون بہایا، تو ان کو کہنا کہ اللہ نے ان کے لیے اس کو حلال قرار دیا تھا ایک ساتھ کے لیے، اور اللہ نے تمہارے لیے یا کسی کے لیے اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِي بِالْحَادِنِ، جو کوئی مکہ میں خواہش رکھے کہ فساد کی، اس کو بھی ہم شدید سے شدید جو ہے وہ پنشمنٹ دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، مطلب اسی خطبے میں آپ کہہ لیں کہ یا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد والے کسی خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات بھی دیے ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول تم کو منع فرماتے ہیں شراب بیچنے سے، خریدنے سے، اور کارکسس یا مردار جو ہے وہ بیچنے سے، اور مردار گوشت کھانے سے، مردار گوشت بیچنے سے، اور آئیڈلز کو جو بت تھے ان کا بھی، ان کی خرید و فروخت سے بھی اللہ اور اس کے رسول میں مزید منع فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری احکامات جو ہیں، جو یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید جو بالکل ارلیسٹ خطبے دیے ہیں، یا وہی بات ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ ٹائمنگ نہیں پتہ کہ یہ پہلے دن ہو رہا ہے، دوسرے دن ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو ارلیسٹ ان کے جو خطبات ہیں ان میں یہ سارے احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگو کر دیے ہیں کہ ان کے شراب نہیں بیچنی، خریدنی، شراب نہیں پینی، اور اس کے علاوہ جو آئیڈلز ہیں، کسی بھی قسم کے بت ہیں، ان کو ان کا بیچنا، خریدنا، بنانا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کاروبار تھا مکہ والوں کا کہ وہ کچھ بھی اپنا کہیں سے بھی کوئی ٹری کی برانچ اٹھا لیتے تھے یا کوئی پتھر اٹھا لیتے تھے مکہ کا، اور اس کو پینٹ کر دیا، لیپا پوتی کر دیا، اور اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ مکہ سے لایا ہوا گاڈ ہے، اور لوگ آ کے خریدتے تھے، کیونکہ لوگ وہاں پر اس وقت بھی حج کرنے جاتے تھے، اور وہ آ کے جو ہے وہ خریدتے تھے، اور برکات کے لیے کہ جی یہ تو اس ہولی جگہ کا جو ہے وہاں سے لایا ہوا گاڈ ہے، تو اس کی تو اہمیت ہی بڑی ہے، اور یہ تو بڑا پاورفل گاڈ ہے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کاروبار تھا، اور پھر اسی ضمن میں کہ لوگ وہاں پر آتے تھے، جاتے تھے، تو وہاں پہ جو وائنریز تھیں جو شراب بناتے تھے، بیچتے تھے، وہ بھی ان کا تمام لوگ مکہ میں جو ہے وہ کاروبار یہی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر مطلب ہر طرح کے جو برے کاروبار تھے یہ ان کے بیسکلی کمائی کا ذریعہ تھے، اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو انہوں نے بند کر دیا، ان کو منع فرما دیا کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو اب جو ہے ان کا کیا ہوا، تو نیچرلی انہوں نے کیا کیا کہ بہت ہی کم قیمتیں کر دیں اپنی ان پروڈکٹس کی، تاکہ یہ ان کی نکل جائیں اور جو ہے وہ ساری بک جائیں۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کا رسول منع فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو بیچنے کی جس کی یہ ممانعت کی گئی ہے، یعنی جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کا بیچنا یا خریدنا کسی بھی حالت میں جو ہے وہ ناجائز ہے۔ وہ آپ یہ سوچ کے کہ اچھا میں تو نہیں پی رہا، میرے اوپر تو منع ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو نہیں پینا، لیکن چلو میں اپنا جو ہے نا وہ الکوہل شاپ کھول لیتا ہوں اور میں اس کو بیچتا ہوں، کیونکہ بڑا نفع بخش کاروبار ہے، کیونکہ میں رہتا بھی ایسی ملک میں، اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میں بات کر چکی ہوں، مل چکی ہوں، کیونکہ میں خود ریئل اسٹیٹ میں ہوں اور ریئل اسٹیٹ بیچتی ہوں اور خریدتی ہوں، تو مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اور یہ وہ آ کے اور باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ کاروبار کر لیں اور یہ خرید لیں تو یہ کیسا ہے۔ تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ہرگز ہمیں اجازت نہیں دیتے ایسی چیز جو کہ حرام قرار دی گئی ہے اس کا کاروبار کرنے سے بھی منع فرمائے، چاہے آپ اس کا خود استعمال کریں یا نہ کریں، آپ اس کا کاروبار بھی نہ کریں، آپ نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ فقہ
جو ہے وہ اس سے ملتی ہے. ایک اور چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کی اس موقع کے اوپر، جس کو بالکل حرام قرار دیا، وہ تھا زواج متع. زواج متع کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ ہم جانتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا کسی لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اس کو ہم متع کہتے ہیں، جو کہ اسلام سے پہلے بلکہ اسلام کے بعد بھی کافی حد تک یہ رواج قائم تھا وہاں پہ عربس میں، کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پر وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جہاں پر انہوں نے رہنا ہوتا تھا وہاں پہ وہ شادی کر لیتے تھے اور پھر اس کو طلاق دے کے واپس آ جاتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زواج متع کو بھی کمپلیٹلی پروہیبٹڈ قرار دیا. اور یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نان سنی مذاہب ہیں وہ اس کو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی بھی رائج ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ پروہیبٹڈ قرار نہیں دیا ہے، یہ ابھی بھی رائج ہے اور ابھی بھی اس پہ کام ہو سکتا ہے. تو لیکن ہم جتنے بھی سنی اسکالرز ہیں تھرو آؤٹ دنیا کے، ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ سب کے سب ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہیں، اس بات کے اوپر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ہے وہ زواج متع کو کمپلیٹ پروہیبٹ کر دیا. ہاں البتہ کچھ ایسے اوپینینز ہیں، جس طرح سے امام النووی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زواج متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ الاؤ کیا ہے اور 2 دفعہ پروہیبٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار اس کو جو ہے وہ پروہیبٹ کیا گیا تھا فتح خیبر کے ٹائم کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے الاؤ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل پروہیبٹ کیا اس ٹائم کے اوپر، فتح مکہ کے موقع کے اوپر. جبکہ دوسرا اوپینین جو ہے، جو ہمیں دوسرے اسکالرز ابن قیم اور دوسرے جو اسکالرز ہیں ان سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی دفعہ مکہ کا جو کانکسٹ تھا، فتح مکہ کے وقت اس کو پروہیبٹ کیا گیا کمپلیٹلی، ہر لحاظ سے جو ہے نا اس کو وہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کر دیا. اینی ویز تمام جو اہل سنہ جماعت کے جو ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک زواج متع جو ہے وہ اٹس اے کمپلیٹلی پروہیبٹڈ، تو وہ اس چیز کو بالکل نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حکم دیا، جو جس سے کہ ہمیں بہت فقہ جو ہے ملتی ہے، وہ یہ کہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر رشتہ دار کا، آپ کے قریبی رشتہ داروں کا جو جتنا بھی وصیت کے مطابق ان کا حصہ بنتا ہے جائیداد میں، انہیریٹنس میں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آؤٹ لائن کر دیا. اس کو ہمارے اوپر چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کو پہلے ہی آؤٹ لائن کر دیا قرآن میں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کے پاس زائد پیسہ ہے تو اور وہ اپنے طور پر کسی کو دینا چاہے، اپنے طور پر اس کی وصیت کرنا چاہے، اس کے متعلق بڑی اہم معلومات یا اہم احکامات جو ہے نا وہ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. اور ہوتا یوں ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا وہ اس موقع پر شدید علیل ہو جاتے ہیں. ان کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ خود انہیں بھی لگتا ہے کہ وہ نہیں بچیں گے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، صحابہ کرام، ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ اس علالت سے جانبر نہیں ہو پائیں گے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ ایک تقریباً پوری کی پوری 10-12 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی شاید جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اور انہوں نے بڑی جنگیں لڑیں اور بڑا نام کمایا. لیکن اس موقع پر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں یا کسی کو بھیجتے ہیں اور ان سے یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں. اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک بہت مالدار انسان ہوں، میرے پاس اچھی خاصی مال و دولت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف 2 بیٹیاں دی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو تو جو ان کا حصہ ہے وہ ملے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں 2/3 اپنی جائیداد کا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو دے دوں جن کو میں دینا چاہتا ہوں، یا میں اللہ کے راہ میں نکال دوں یا دوسرے لوگوں میں بانٹ دوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ
پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا تو پھر کیا میں آدھا دے سکتا ہوں، 2/3 کے بجائے میں آدھا جو ہے وہ دے دوں اپنی اس میں سے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بھی بہت زیادہ ہے تو کیا میں 1/3 دے سکتا ہوں اپنی جائیداد میں سے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الثلث والثلث کثیر، یعنی کہ یہ 1/3 ٹھیک ہے مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم ان کو غربت میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس سے بھی ہمیں بڑا زبردست بہت فقہی پوائنٹ ملتا ہے کہ آپ کو دین اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ انہیریٹنس کو روکیں۔ مطلب کہتے ہیں نا، والدین کسی بچے سے بہت نالاں ہوئے تو اس کو کہا کہ ہم نے اس کو عاق کر دیا، یہ الاؤڈ نہیں ہے دین اسلام میں، اور آپ کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی جائیداد کا چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جائیداد جو ہے وہ بانٹ دوں اور صدقہ خیرات کر دوں، تو نہیں، وہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، سب لوگ، سب رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے مختص کیا ہوا ہے وصیت میں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کے جانا، یہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان کا آرڈر۔ تو یہ کچھ میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کے فقہی پوائنٹس، ان چھوٹی چھوٹی سٹوریز کے بتاتی جا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ امیجن کرتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آ کے حرم میں تشریف فرما ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کے اسی طرح یہ سارے مسائل ہیں جن کو کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور لوگوں کا اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کوئی وفد آ رہا ہے، اس کی بات سن رہے ہیں، جس کو تعلیم دینی ہے اسلام کی اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اور لوگوں کے جو بھی ججمنٹس پاس کرنی ہے ان کے مسائل کے بیچ میں، وہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، ایک اور بھی ان کے پاس کیس آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بھی بہت مشہور قصہ ہے ایک عورت کا جو کہ بنو مخزوم کی، بنو مخزوم کون سا قبیلہ ہے؟ ابو جہل کا قبیلہ، بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک بڑی مالدار، ایک بڑی آزاد خاتون جو ہے نا وہ آتی ہے، جو کہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اور اس کا مطلب پورے وٹنسز کے ساتھ چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، تو اس کے اوپر ورڈکٹ آتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اس چیز پہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ اسلام سے پہلے قریش میں یا مکہ میں عام طور پر یہ رائج تھا قانون کہ بھائی جو بہت طاقتور انسان ہے، جو بہت کسی بڑے نام یا رتبے والے ہیں، یا کسی بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا کہ بھائی یہ تو ویسے ہی بہت بڑے رتبے والے ہیں، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب کوئی غلام یا کوئی چھوٹا شخص جس کا کوئی عہدہ، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی تھی، جب وہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سخت سے سخت سزا ملتی تھی، تو انہوں نے اب بھی وہی کرنا چاہا۔ انہوں نے اپنے طور پہ جب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹلی کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو انہوں نے اسامہ بن زید کا سہارا لیا۔ اسامہ بن زید جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو حب النبی کہا جاتا ہے، کہ حب النبی، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی دل کے قریب، ان کے بالکل ان کے گرینڈ چلڈرنز کی طرح تھے۔ تو ان کو جا کے جو ہے نا ان کو پٹی پڑھاتے ہیں بیسکلی، کہ آپ جاؤ اور آپ جا کے اس طرح سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بہاف پہ بات کرو، ان سے کہنا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، دوبارہ نہیں کریں گی، یہ تو اتنی مخیر خاتون ہیں اور اتنے بڑے خاندان کی ہیں، اور یہ وہ۔ تو وہ بھی آتے ہیں، آ کے اسی طرح سے نا واٹر ڈاؤن کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا حرج ہے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، خاتون ہی تو ہیں، پھر نہیں کریں گی، اور یہ وہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور ان کو بھی کہتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے خلاف بھی یہی فیصلہ دیتا، اور ہرگز تم لوگوں کو اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے، اور ہر عام و خاص کو ہم نے معلوم ہوتا ہے
تو یہ وہ موقع ہے جس وقت جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے بھی ہمیں سارے کتنے فقہی مسائل پتہ لگتے ہیں کہ اور پھر قرآن میں بھی جو ہے نا وہ ایک آیت ہے اس کی جو کہ مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تم میں سے عورت کے بدلے عورت اور مرد کے بدلے مرد ہی لیا جائے گا جس نے جو کوئی گناہ کیا ہے. اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں وہ کمپلیٹلی اتنا درست نہیں ہوتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی خطبہ دیا اور لوگوں میں یہ بات دہرائی کہ اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس پر بھی وہی حد جاری کرتا. اور پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں جب کوئی پاورفل شخص جو ہے وہ پیسے والا جب گناہ کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تھا تو اس کو سخت سے سخت سزا سنائی جاتی تھی. اور اگر ہم آج بھی دیکھ لیں تو یہ بات آج بھی ہمارے ارد گرد بہت عام بھی ہے. نہ صرف یہ کہ عام ہے بلکہ ہم اس کے کانسیکوینسز بھی بھگتتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے بعد بھی میرے پاس آتی جاتی رہی. اس کے بعد اس سے جو ہے وہ مطلب آمنا سامنا ہوتا رہا، اور وہ اپنے مسائل وغیرہ مجھے بتاتی تھی اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتاتی رہتی تھی. یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو سزا ملی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس عورت کا، لیکن اس نے دین اسلام نہیں چھوڑ دیا اس کے بعد. اور یہ بھی نہیں کہ باقی سارے لوگوں نے اس کو بار بار اس پہ تانے دیے ہوں یا اس کو سوسائٹی سے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہو کہ یہ تو وہ عورت تھی جس نے جو ہے نا وہ یہ گناہ کیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ حد لگائی تھی اور اس کو یہ سزا ملی تھی، تو اب ہم اس سے ملیں گے نہیں، اس سے بات نہیں کریں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. ہمیں اس سے اتنی کلیئرلی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی اور وہ اس چیز سے باز آ گئی، تو وہ سوسائٹی میں ویسے ہی رہتے رہی جیسے کہ ایک عام آدمی، ایک عام شہری رہتا تھا. نہ صرف یہ بلکہ وہ اپنے مسئلے مسائل بھی لے کر اسی طرح آتی رہی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہماری، ان کی ازواج مطہرہ ہماری ام المؤمنین جو ہیں وہ ان سے مل رہی ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ کر رہی ہیں. آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیل سے جو ہے کوئی مجرم چھوٹ کے نکلے باہر اور جس نے کہ کوئی بینک راب کیا ہو اور اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے گھر میں بٹھائیں اور بٹھا کے اس سے جو ہے وہ بات چیت کریں، اس سے کسی اہم مسئلے کے اوپر مشورہ طلب کریں یا اس کو کسی اور پوسٹ کے اوپر بٹھا دیں. ویسے تو ان اے سینس بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اور ان اے ویری نیگیٹو سینس، مگر یہ جو اسلامی نظام ہے یہ کتنا پازیٹیولی اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ان تمام چیزوں کے مسائل کریں. اچھا، ایک دو اور بھی ہیں اور جو کہ بہت جسے آپ کہہ لیں کہ ضروری بھی ہیں اور بہت مزے کی کہانیاں بھی ہیں، لیکن ٹائم ہمارے پاس اگین ختم ہو گیا ہے. چاہتی تو میں یہ تھی کہ آج اس کو کمپلیٹلی فتح مکہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کمپلیٹلی آج پورا ختم کر دیں، لیکن ابھی بھی آئی تھنک ایک اور جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنانی پڑے گی فتح مکہ کے لیے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو رہ گئے ہیں واقعات ان کا اور مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے ان 19 دنوں میں، ان مسائل کو حل کروانے کے علاوہ وہاں پر کیا اسٹریٹجیز اختیار کی، ان کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اور اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ مکمل طور پر اس ٹاپک کو ختم کر کے ہم آگے بڑھیں اس سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اب دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے بھی اور تمام مسلم امہ کو. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت اچھی وائبز نہیں آ رہی کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہونے والا ہے یا ہم لوگوں کا فیوچر کیا ہونے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کو فتح نصیب فرمائیں کافروں کے اوپر. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.